عہد فاروقی مسلمانوں کے عروج اور اسلام کی سربلندی کا دور تھا۔ ایران جیسا وسیع و عریض ملک اپنے گوشوں اور جگر گوشوں سمیت مطیع ہو چکا تھا۔ عہد عثمانی آیا تو جہاں ایران کے بہت سے صوبہ جات نے بغاوت پر کمر باندھی، وہاں سیستان بھی پیچھے نہ رہا۔ بغاوت کی خبر عبداللہ بن عامر کو پہنچی تو اس نے ربیع بن زیاد حارثی کو حکم دیا کہ سیستان پر بڑھو اور باغیوں کو مطیع کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ ربیع نے مجاہدین کو ساتھ لیا اور سیستان میں داخل ہو گیا۔ ربیع باغیوں کو دباتا، تلوار کے ہاتھ دکھاتا بڑھتا چلا گیا۔ راستے کے شہروں کو باغیوں سے پاک کیا۔ قیدیوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ مال غنیمت سے لشکر لد گیا، مجبوراً واپس آنا پڑا۔ ربیع واپس آیا تو اہل زرنج نے شر اٹھایا۔ عبداللہ بن عامر نے عبد الرحمن بن سمرہ کو بڑھایا، اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سفارتی چکر شروع ہوئے۔ آخر 2 لاکھ درہم سالانہ جزیہ پر فیصلہ ہو گیا۔ زور کا شہر بڑا تجارتی مرکز تھا اور یہاں دولت کے انبار تھے۔ قلعہ مضبوط اور سامان جنگ وافر موجود تھا۔ حاکم قلعہ نے قلعہ بندی کر لی۔ مجاہد ہر روز قلعہ پر حملہ کرتے۔ اہل قلعہ پتھروں اور تیروں کا میخ برساتے۔ مجاہد زخمی ہوتے، مگر شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ شہادت کے لیے دعائیں مانگتے اور اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں لڑاتے، خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے مار کھاتے، مگر بے دل نہ ہوتے۔ وہ دشمن کے دیے ہوئے زخموں پر مسکراتے، پھولوں کی طرح ہنستے اور کہے لگاتے۔ عبد الرحمن نے قلعہ کے گرد گھیرا تنگ کیا، مگر فصیلے قلعہ پار کرنا دشوار تھا۔ محاصرہ جاری تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مشکل کس طرح حل کی جائے۔ شام ہوئی تو مجاہدین نے کمر کھولی، نماز ادا کی، کھانا کھایا۔ باتوں باتوں میں عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ عبد الرحمن نے خود عشاء کی نماز پڑھائی۔ مجاہد تھکے ماندے سو گئے۔ پہرہ دار لشکر کے گرد گھومنے لگے، ان کی نگاہیں قلعہ کی طرف تھیں۔ ہاتھ تلوار پر تھے اور زبانیں قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ عبد الرحمن اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ وہ دیر تک قلعہ فتح کرنے کی ترکیب سوچتا رہا۔ نیند کی پری آتی، مگر مجاہد اسے ٹھوکر سے ہٹا دیتا۔ جب کوئی مؤثر تدبیر ذہن میں نہ آئی تو سجدہ میں گر پڑا اور قلعہ فتح کرنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ اس کی یہ عاجزانہ دعا سنی گئی کہ اچانک آواز آئی، مجھے حاضر ہونے کی اجازت دیجیے۔ عبد الرحمن چونک کر پوچھنے لگا، کون ہے؟ جواب ملا، پہرہ دار ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ جواب ملا، ایک آدمی کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عبد الرحمن نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پہرہ دار اندر آیا۔ السلام علیکم کی آواز گونجی۔ سلام کے جواب کے بعد عبد الرحمن نے پوچھا، یہ کون ہے؟ پہرہ دار نے بتایا، یہ ایک جاسوس ہے، میں نے اسے بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے۔ عبد الرحمن جاسوس سے مخاطب ہو کر بولا، کیا تم جاسوس ہو؟ جاسوس نے جواب دیا، جی حضور۔ عبد الرحمن بولے، اب تم ہماری قید میں ہو، کیا تم آزادی چاہتے ہو؟ جواب ملا، اگر آپ آزاد کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ عبد الرحمن نے کہا، اگر تم قلعہ کے اندر جانے کا کوئی راستہ بتا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ وہ بولا، کیا آزادی کے ساتھ مجھے پناہ بھی مل جائے گی؟ عبد الرحمن بولے، ضرور ملے گی، مسلمان قول دے کر مکرا نہیں کرتے، تم ہمیں وعدے کا سچا اور بات کا پکا پاؤ گے۔ اس نے پوچھا، اگر اسی وقت قبضہ کرا دوں تو کیا انعام کا مستحق بھی ہوں گا؟ عبد الرحمن نے کہا، ضرور، ہم تمہیں گراں قدر انعام بھی دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میرے ساتھ آئیے۔ عبد الرحمن نے کہا، پہلے ہمیں اپنی سکیم بتاؤ پھر چلیں گے۔ وہ بولا، شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ عبد الرحمن نے فرمایا، جو لوگ اطاعت کر کے بغاوت کر سکتے ہیں ان کے وعدے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہنے لگا، یہ بات ہے تو میں صدق کے دل سے اسلام لاتا ہوں۔ عبد الرحمن کہنے لگے، شاباش، اب تم ہمارے بھائی بن گئے ہو، چلو کہاں چلتے ہو؟ عبد الرحمن نے 10 مجاہدین کو ساتھ لیا اور خاموشی سے 9 مسلم جاسوس کے ساتھ چل دیے۔ قلعہ سے کچھ فاصلہ پر پہنچ کر رہنما رک گیا۔ گھنے درختوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ ہے سرنگ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ 9 مسلم آگے آگے اور عبد الرحمن اس کے پیچھے پیچھے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ واقعی سرنگ قلعہ کے اندر لے گئی۔
عبد الرحمن نے 100 مجاہد اپنے ساتھ لیے اور اپنے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا کہ خاموشی سے قلعہ کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں، جو ہی نعرہ تکبیر سنے قلعہ میں گھس کر تیغ زنی شروع کر دیں۔ اب رات مکمل طور پر طاری ہو چکی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے قلعہ دار نیند کی گود میں خراٹے لے رہے تھے۔ عبد الرحمن سرنگ کے راستے قلعہ میں داخل ہوا اور جلد ہی دروازہ پر جا پہنچا۔ محافظ گہری نیند میں سوئے پڑے تھے، کسی نے آنکھ نہ کھولی۔ عبد الرحمن نے انہیں خاموشی سے ٹھکانے لگایا اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ نعرہ تکبیر کی گونج رات کی خاموشی میں دور دور تک پہنچی۔ اسلامی لشکر نے تلواریں اٹھائیں اور نعرے لگاتا ہوا قلعہ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کے راستے سے کئی 100 مجاہد قلعہ میں پہنچ چکے تھے۔ ایرانیوں نے اپنے آپ کو نہتھا اور سروں پر تلواروں کو چمکتا دیکھا تو الامان کا شور مچا دیا۔ قلعہ کا حاکم ہاتھ باندھے سر جھکائے حاضر ہوا اور آئندہ بغاوت سے توبہ کی۔ عبد الرحمن نے نو مسلم کو طلب کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور 1000 اشرفی انعام عطا کی۔ اس قلعہ میں ایک سونے کا بت تھا جس کی آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ اس بت کا نام بھی زور تھا اور اسی کے نام پر شہر بھی زور کہلاتا تھا۔ عبد الرحمن نے اس بت کی دونوں آنکھیں تلوار کی نوک سے نکال لیں اور باقی بت حاکم قلعہ کو دے کر کہا، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں، یہ بے جان بت نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بہتر ہے کہ بتوں کی بجائے خدائے واحد کی عبادت کرو۔ عبد الرحمن زور سے آگے بڑھے تو غزنی اور کابل کے شہر تھے۔ عبد الرحمن نے انہیں فتح کیا، پھر زابلستان وغیرہ کی بغاوتیں ختم کی اور اپنی گرمی شمشیر سے سارے ایران میں ٹھنڈک پیدا کر دی۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔